الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وأهل بيته الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا وقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور دیگر بزرگان دین، انتہائی مختصر سی حاضری ہے. گزشتہ 10-11 دنوں سے انہی علاقوں کے اندر مختلف جگہوں پر علمی مذاکروں کے بعد آج انشاءاللہ اس سفر کا اختتامی دن ہے اور مغرب کے بعد بھی دیوالیہ میں پہنچنا ہے اور اس کے بعد سفر بھی ہے. اس لیے انتہائی مختصر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سے وقت میں صحیح حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو توجہ دی جائے، اور میں چونکہ آخر میں آیا ہوں اور سب نے آپ کو تھکا دیا ہے تو آپ مجھے مت تھکائیں. میں زیادہ دن زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا. تو میں آپ کا آخری مہمان ہوں، اس لیے میری عزت احترام ذرا دوسروں سے زیادہ کر لیں. عزت احترام سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں تاکہ میں 2-3 باتیں اللہ کی توفیق سے، بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت لے سکوں. محرم الحرام کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ہم دین محمدی کے پیروکار ہیں. یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی محترم تھا. ان مہینوں میں سے تھا جس کا احترام کیا جاتا تھا. بعض روایات کے مطابق رمضان المبارک سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور یہی رکھا جاتا تھا. پھر اس مہینے کے اندر یہ واقعات بھی رونما ہوئے. ان واقعات سے ہمیں سبق تو یہ لینا چاہیے تھا
کہ یہ کس دین کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اس دین کی بلندی، اس دین کی اہمیت، اس کو ہم بیان کرتے، لیکن ہم نے شہادت کو اس طرز پہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ گویا کہ یہ مہینہ، یہ ایام لوگوں کو منحوس، مکروہ قسم کے محسوس ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے عام لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور جو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ گو لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہیں اسلام کے نام پر ایک چیز پھیل رہی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اتنا دکھڑا کیوں ہے، یہ اتنا واویلا کیوں ہے، یہ اتنا افسوس کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں شہادت ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہادت کوئی ایسی چیز ہے جس سے مسلمان نفرت کرتے ہیں، شاید شہادت کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر قابل نفرت، قابل کراہت چیز ہے، شاید شہادت ایسی چیز ہے جو منحوس ہے۔ میں نے ایک حدیث رسول پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میرا دل چاہتا ہے میں راہ خدا میں قربان کر دیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندگی دے، پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی دے۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں۔ جب قرآن پہ غور کیا تو قرآن مجید نے 4 طبقوں کا ذکر کیا، اور ان 4 طبقوں کی فضیلت کی جو ترتیب ہے وہ بھی قرآن نے بیان فرمائی۔ یعنی فضیلت کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے اونچا طبقہ فضیلت میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے، یعنی نبیوں کا طبقہ سب سے اونچا طبقہ ہے، پھر صدیقین کا طبقہ ہے، پھر شہداء کا طبقہ ہے، پھر صالحین کا طبقہ ہے۔ ہمارے نبی تو صرف نبیوں کے طبقے میں نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا طبقہ بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے شہادت کی دعا بھی کر رہے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے اس طبقے کے اندر ہیں جو طبقہ سب سے اونچا ہے، پھر شہادت کے طبقے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کتابوں کو کھول کے پتہ لگتا ہے، محققین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اللہ رب العزت نے فضائل اجمالی اور فضائل کمالیہ سارے تو نبیوں کو دیا ہے، لیکن کچھ جزوی فضائل ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی میں بانٹے ہیں۔ ان جزوی فضائل میں ایک فضیلت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے شہداء کو دی ہے، نبی اس فضیلت کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے باوجود اس کے کہ آپ نبوت کے طبقے میں ہیں شہادت کا طبقہ بھی مانگتے ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وہ فضیلت یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کو، جب کسی مجاہد کو، جب کسی مومن کو اللہ کی راستے کے اندر تلوار لگتی ہے، تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، یہ جان خدا کو دے رہا ہوتا ہے، اس وقت میں خدا اس کو اپنا دیدار کرا، اس وقت میں اللہ اس کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ میں نے کہا جب جنت کے مزے دنیا میں ہوں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں نہ کریں گے؟ آپ سنتے ہیں جنتیوں کا سب سے مزے کا دن اور سب سے اچھا دن اور وہ دن جس کا وہ انتظار کرتے ہوں گے وہ جمعے کا دن ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی جانتے ہیں، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے میں راہ خدا کے اندر قربان ہو جاؤں، کیونکہ میں قربان راہ خدا میں ہوں گا۔ جب دنیا سے جاؤں گا دیدار اللہ ہوگا، دیدار الہی ہوگا، جنتیوں کو جو مزہ جمعے کو ملے گا، پیغمبر کب چاہتے ہیں میں دنیا سے جاتے ہوئے اس مزے کو لیتا ہوا جاؤں۔ جنت کا مزہ اگر دنیا میں کسی کو ملا ہے اس کا نام شہید ہے، اس کا نام فاروق ہے، اس کا نام حسین ابن علی،
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے مزے دنیا میں لے کر گئے ہیں، دنیا میں لے کر گئے ہیں، ہم ان کے مقام ان کے مرتبے پر راضی ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا، کیونکہ نانا نے مانگا تو نواسا نہ مانگے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نانا نے مانگا ہو اور نواسا نہ مانگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حسین کو مناؤ مت، حسین کو اپناؤ، حسین کو اپناؤ۔ منانے والے تو بہت ہیں، اور میری نظر میں شریعت کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کے منانے کا حکم ہو۔ جتنے بھی اعمال اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیے گئے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہو کہ اس کو مناؤ۔ رسالت کے لیے بھی فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، پیچھے چلو، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اپناؤ۔ آپ جہاں بھی نظر کریں گے آپ کو اپنانے کی بات ملے گی، منانے کی نہیں۔ ہم نے منا کے آدھا دین تو ختم کر دیا، کیونکہ اپنانا تو ہے نہیں۔ اب دنوں کو اور ایام کو ہم منانا شروع کیا ہے، اور شخصیات کو اپنانے والا کوئی نہیں رہا۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ علیکم انفسکم، وہ سمجھتے تھے کہ ہم پر ہماری ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے لیے مصلح ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ صحابہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان کی زبانوں پہ جو جملے ہوتے تھے وہ علیکم انفسکم، یہ جملے ہوتے تھے کہ ہم پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم مصلح بنے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی ہے، ان کو دین بتایا ہے، ان سے دین منوایا ہے، لیکن دین کو اپنانے والے یہ لوگ کم ہو گئے، ناپید ہو گئے۔ تو حسین کی زندگی اپنانے کے لیے ہے، صحابہ کی زندگیاں اپنانے کے لیے ہیں، اور یہ اپنانے کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، چنیدہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تنقیس گوارا نہیں ہے، مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے ان صحابہ کو چنا ہے۔ یہ چننے کو سمجھو۔ ہم اپنے علاقے کے اندر کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، سربراہ باہر کا ہوتا ہے تو مشورہ کرتے ہیں کہ جی اپنے علاقے کا بندہ چنو، اپنے علاقے کا بندہ لے کر آؤ۔ اب ایک شخص پر اتفاق کر کے اس کو سارے لوگ چنتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں۔ کل تک عام آدمی تھا، آج پوچھو تو کہتے ہیں ایم پی ہے، آج پوچھو تو کہتے ہیں ایم این اے ہے۔ بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ کل تک تو عام آدمی تھا، آج ایم پی اے ہے، پورے علاقے کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں جی سب لوگوں نے مل کے اس کو چنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، لوگ چنے تو بندے کی حیثیت بڑھ کے کے ساتھ ایم پی اے لگ جاتا ہے۔ یہ بندوں کے چننے میں یہ کمال ہے کہ عام آدمی وزیر بن جاتا ہے، عام آدمی مشیر بن جاتا ہے۔ میں یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ جس کو تم چنتے ہو، جس کو ہم چنتے ہیں، وہ وزیر، مشیر، ایم پی اے، ایم این اے بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ چنتا ہے یا وہ رسول بنتا ہے یا رسول کا صحابی بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے چننے میں۔ لیکن جس کو آپ چنتے ہیں تو کیا آپ غلطی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم چن لیں تو ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور جس کو اللہ چن لے کیا اللہ بھی چننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ تو کیا وجہ ہے میرے چنے ہوئے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جس کو اللہ نے چنا ہے اس کی تنقیس کی جائے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ جس کو اللہ چن لے، اللہ جس کو چن لے، پھر اس کے اوپر انگلی اٹھانا تو اس پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، انتخاب الہی، اللہ کے اوپر انگلی اٹھانا ہوا۔ اور جو اللہ پر انگلی اٹھا کے کہے میں مومن ہوں، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے انتخاب پر اعتماد نہ ہو؟ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے پوری شریعت جنم لیتی ہے، جن سے پوری شریعت بنتی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو نہیں، تم بہترین امت ہو، یعنی امت کے بہترین تم ہو، مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت خاصتاً فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت خاص طور پہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یعنی جتنی امت بھی آئے گی ان میں سب سے بہترین تم ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس بہترین امت کو ایک ذمہ داری دی اور فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کی طرف نکالا، تم بہترین امت ہو لہٰذا یہ پیغام لے کر تم جاؤ۔ اب یہ انتخاب الہی بھی ہیں، ان کے بہترین ہونے کی وجہ بھی یہ ہے۔ اب جب یہ لے کر نکلے ہیں لوگوں کی طرف تو پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرو یا کرتے ہو، اور تم بدی سے رکو یا روکتے ہو۔ اب یہ معنی ہے اس کا، لیکن حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد گرامی القدر وہ فرماتے تھے کہ جب شریعت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی گہرائی میں اس کا معنی کچھ اور نظر آتا ہے۔ بظاہر تو معنی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم اس مسئلے کے لیے دلیل کے طور پر ڈھونڈتے ہیں عمل صحابی، کہ ہمیں صحابی کا عمل مل جائے۔ اب صحابی کا عمل جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہے، صحابی کا عمل ہے، لہٰذا شریعت یہی ہے۔ صحابی کے عمل سے فتویٰ دیتے ہیں، صحابی کے عمل سے شریعت کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب عمل صحابی سے شریعت کو مضبوط کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل پکڑی جاتی ہے تو پھر اس طرف آئیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر۔ اب معنی تھوڑا سا گہرائی میں کیجئے، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، بلکہ اللہ یوں فرما رہے ہیں تأمرون بالمعروف، تم جو کرتے ہو خدا اس کو نیکی بنا دیتا ہے، وتنہون عن المنکر، اور جس سے تم رک جاتے ہو خدا اس کو بدی بنا دیتا ہے۔ یہ گہرا والا ترجمہ ہے کہ تمہارے سے شریعت بنتی ہے، تمہارے سے شریعت کی دلیل لی جاتی ہے، جب دلیل تم سے لی جاتی ہے تو مسئلہ صاف ہو گیا، بات واضح ہو گئی، گہرائی بھی اوپر آ گئی، پانی بھی صاف ہو گیا، بات بھی واضح ہو گئی، نظر بھی آ گیا ہے کہ جب دلیل یہ لوگ بنتے ہیں تو تأمرون بالمعروف کا معنی یہ کرنا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو کرتے ہو اللہ نے اس کو معروف کر دیا ہے، تم جس سے رک گئے ہو اللہ نے اس کو نہیں کر دیا ہے، اس کو منکر کر دیا ہے۔ اب یہ دو کام جب کیے تو پھر کیا فرمایا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ دیکھو مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال کا، ایک ہوتا ہے استقبال کا۔ حال اور استقبال، تو اللہ رب العزت نے مضارع کے صیغے سے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لائے بھی ہو اور اسی ایمان پہ باقی بھی رہو گے۔ حال اور استقبال دونوں معنی ہیں، لائے بھی ہو باقی بھی رہو گے۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے پوچھو آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم سے پوچھو آپ کون ہیں ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، آپ سے پوچھو آپ کون ہیں آپ کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کوئی کہتے تو مومن نہیں ہے، کیسے تو مومن ہے؟ تو کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے میں مومن ہوں، اور وہ کہتا ہے میں نے منایا ہے اس لیے میں مومن ہوں۔ کوئی اپنے ایمان کے اوپر خود گواہ ہے، کوئی اپنے ایمان کی شہادت میں خود کو پیش کرتا ہے یا اپنی قوم کو کرتا ہے۔ کتنے عظیم صحابہ ہیں کہ ان کے ایمان میں حال کی گواہی بھی اللہ کی ہے، استقبال کی گواہی بھی اللہ کی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہہ کر اللہ فرماتے ہیں یہ اب بھی مومن ہیں اور جب تک رہیں گے مومن رہیں گے۔
ہم اپنے ایمان کی گواہی دے کر کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، اور ان پر انگلی اٹھاتے ہیں جن کی گواہی خود اللہ نے دی ہے کہ یہ مومن ہے۔ اندازہ لگاؤ، سینس کام کرتا ہو، دنیا کے کسی عقل مند کو بٹھاؤ اور ان سے کہو یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے اس جماعت کے بارے میں کہ یہ اب بھی مومن ہیں، آگے بھی مومن رہیں گے، حال میں بھی مومن ہیں، استقبال میں بھی مومن رہیں گے، اور یہ کہتا ہے نہیں ہم مومن ہیں لیکن جن کی خبر، جن کے ایمان کی خبر اللہ دے رہا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ آپ بتاؤ، آپ کا سینس کام کرتا ہے، دماغ کام کرتا ہے، تم بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ وہ اگر پرلے درجے کا منافق بھی ہوگا اور کہے گا جو بات تم میرے سامنے رکھ رہے ہو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے یا تو یہ پاگل ہے یا اس کے پلے میں ایمان ہے ہی نہیں، یا تو پاگل ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جس کا کلمہ پڑھ کے ایمان لا رہا ہے اس کی خبر پر یقین نہیں ہے، اس کی خبر کو مان نہیں رہا ہے، وہ اللہ ان کے ایمان کی خبر دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں یہ مومن نہیں ہے، مومن میں ہوں۔ جن کے ایمان کی خبر اللہ دینا، جن کے ایمان کی خبر خود خالق کائنات دے، ان سے بڑا مومن کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اور یہ بیان کرنا کہ یہ ان کے اور حضور کے ان ساتھیوں میں جو حضور کے ساتھ روزہ اطہر میں آرام فرمائے، تعلق اچھے نہیں تھے، اور یہ کہہ کر اس کو دین کہیں، اس کو ایمان بتائیں کہ یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی کوئی روایت قرآن سے ٹکرائے، نبی کے فرمان سے ٹکرائے، وہ تاریخ پڑھنے عمل کے لیے نہیں ہے، وہ ردی میں نہیں گندگی میں پھینکنے کے قابل ہے۔ جو قرآن سے ٹکرائے، ان کا کیا تعلق تھا، ان کا کیا رشتہ تھا، آپ نے علماء سے سنا ہے۔ میں ایک دو باتیں کر کے میں صرف تھوڑی توجہ دلا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند بزار میں فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، اب فتویٰ مولوی کا نہیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میرا نام لے کر کہے کہ مجھے علی سے محبت ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کے دل میں جھانک، کیا کرو؟ اس کے سینے میں جھانکو۔ جو کہتا ہے مجھے علی سے محبت ہے اس کے سینے میں جھانکو اور جھانک کر دیکھو کہ وہاں میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں یا نہیں۔ اگر وہاں ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں تو اس کو سینے سے لگا لینا، اور اگر یہ کہتا ہو کہ محبت مجھ سے ہے اور ساتھ ابو بکر عمر نہ ہو تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ سینہ مومن کا نہیں ہو سکتا، یہ سینہ مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مسند بزار علی المرتضی ہے، اپنا ہی اثر ہے، اپنا ہی قول بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن۔ میں نے کہا علی نے یہ بات لی کہاں سے؟ دیکھو بندہ کوئی بھی بات لیتا ہے نا، کچھ دیکھتا ہے، کہیں سے سیکھتا ہے اور کہیں سے لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لی کہاں سے؟ یہ بات میرے ذہن میں تھی، پھر ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ حضرت علی نے لی کہاں سے، کیونکہ علی اتباع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد ومعه ابو بکر و عمر، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالی، ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف، وہو آخذ بایدیہما، اور نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی توجہ کے قابل ہے، دونوں نے نبی کے ہاتھ نہیں پکڑے، نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، کہ انہوں نے پکڑے ہوتے تو کہنے والا کہتا انہوں نے پکڑے تھے، نبی نے تھوڑی پکڑوائے تھے، لیکن یہاں نبی نے پکڑ کے بتایا ہم جن کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑا نہیں کرتے، نبی نے پکڑے ہیں۔ راوی نقل کرتا ہے، پوری بات نقل کرتا ہے، کہتا ہے وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟
یا رسول اللہ ہم آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم آخرت کا ذکر کر رہے ہو، میں تمہیں آخرت کا منظر نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دکھائیے. آپ نے فرمایا اللہ کے حضور جب آخرت میں لوگ پیش ہوں گے، میں ابو بکر اور عمر کیسے پیش ہوں گے؟ دونوں کے ہاتھ پکڑے، اوپر اٹھائے، فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دن قیامت کا ہوگا، ہم اپنے روزوں سے اٹھیں گے، اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو محمد کے ہاتھ میں اسی طرح جیسے اس وقت مسجد میں تم دیکھ رہے ہو، جیسے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہے، ایک ہاتھ میں عمر ہے، جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، ایک ہاتھ میں عمر ہوں گے. حضرت علی نے یہ منظر دیکھا ہے، خود آنکھوں سے دیکھا ہے، تو انہوں نے سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، یعنی خدا کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ابو بکر عمر کے بغیر نہیں آتے. حضور مسجد میں آتے ہیں تو ابو بکر عمر کے بغیر نہیں آتے. تو کسی کے سینے میں آئیں گے تو ابو بکر عمر کے بغیر کیسے آئیں گے؟ جو نبی اللہ کے گھر میں ابو بکر و عمر کے بغیر نہیں آتا، کسی مومن کے سینے میں، کسی مسلم کے سینے میں ابو بکر عمر کے بغیر کیسے آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی واقعہ ہے. اسی کو سامنے رکھ کر حضرت علی نے فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر. دیکھو جو حضور کے ان ساتھیوں کو سینے میں جگہ نہیں دیتا، اس سینے میں محمد نہیں آتے. جس سینے میں محمد نہ ہو ابو بکر عمر کے بغیر، اس سینے میں علی آ جائے، ہو نہیں سکتا. سینے میں علی آ جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس سینے میں میرے محمد نہ آئے اس سینے میں کوئی کہے کہ علی آ جائے. علی کے آنے کی شرط ہے. لوگ خطیب بلاتے ہیں نا، خطیب شرائط لگاتے ہیں، نعت خوان شرائط لگاتے ہیں، میں آؤں گا اتنے لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ہر آدمی کی ایک شرط ہوتی ہے. کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے اس کی شرط ہوتی ہے. حضرت علی کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ جس کو دل چاہے وہ کہے میرے سینے میں علی ہے. تو علی سے تو پوچھو آنے کی شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اس سینے میں آتے ہیں جس سینے میں ابو بکر اور عمر ہوں. جس سینے میں ابو بکر اور عمر نہ ہوں، علی فرماتے ہیں ہم اس میں نہیں آیا کرتے، اس میں آیا ہی نہیں کرتے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا بڑا درینہ تعلق ہے، درینہ تعلق ہے. خادمہ آئی نا فاطمۃ الزہرا کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کہا حسن و حسین نہیں ہے کافی دیر سے، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئی، گھوم کے آ گئی. کبھی بھی صاحبہ پورا مدینہ دیکھ لیا، کہیں نہیں ملے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہاں کہاں دیکھا؟ کہا مسجد نبوی میں دیکھا، اس کے اطراف میں دیکھا، اس کے پیچھے دیکھا، اس کے آگے دیکھا، وہاں دیکھا، وہاں دیکھا، وہاں دیکھا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یہ بتاؤ ابو بکر کے گھر دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہاں تو نہیں دیکھا. کہا میرے بچے اگر مدینے میں کہیں نہ ملیں تو ابو بکر صدیق کے گھر ملیں، جاؤ ادھر. جب ادھر گئی تو دونوں وہاں تھے اور ان کو لے کر آ گئے. یہ محبت ہے. یہ تو کہتے ہیں بات نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، حق نہیں دیا. حضرت علامہ خالد محمود صاحب استاذ گرامی قدر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو عالمی سطح کا کوئی مختلف مکاتب فکر کے علماء آئے ہوئے تھے اور پروگرام تھا. تو ان سے پہلے ایک مجتہد خطاب کر کے گیا تو حضرت جیسے ہی بیٹھے تو کسی نے پرچی بھیج دی. اب وہ پرچی میں لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ تو علامہ صاحب نے کہا دیکھو مجھ سے پہلے تقریر ہوئی، کسی نے پرچی نہیں بھیجی، میں ابھی بیٹھا اور آپ نے پرچی بھیج دی. اب سوال آپ نے کیا، میں جواب دیے بغیر آگے چلوں گا تو کہو گے مولوی کو کچھ آتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو اتنا کرو جس نے سوال لکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے، پتہ تو لگے ہے کون. تو کھڑے نہیں ہوئے. جب کھڑا نہیں ہوا تو علامہ صاحب نے کہا جب میں جواب دوں گا تو بیٹھ نہیں سکے گا، جواب میں دوں گا تو بیٹھ نہیں سکے گا، کھڑا تو نے ہونا ہے. لیکن چلو اب یہ جو لفظ اس کے اندر سوال میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کی بیٹی آئیں حق مانگنے، جو نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا جو نہ دے وہ پیغمبر ہوتا ہے، جو نہ دے وہ پیغمبر ہوتا ہے. تو بندہ اٹھ گیا.
جس نے سوال لکھا تھا وہ اٹھ گیا. تو اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ تو علامہ صاحب نے کہا بالکل ایسی بات ہے. انہوں نے کہا کیسے پیغمبر ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو مال غنیمت جمع ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوچا جا کے ابا حضور سے خادمہ لے آؤں گی، لونڈیا لے آؤں گی، جو کام میں میرا ہاتھ بٹائے گی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا، نبی نے دیا؟ بولو بھائی نہیں دیا. تو تم نے پوچھا حق مانگنے آئے جو نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا پیغمبر ہوتا ہے. تو پیغمبر ہی ہے نا، پیغمبر ہی ہے نا جنہوں نے نہیں دیا. تو اس نے فوراً کہا اچھا نبی نے نہیں دیا تو ابو بکر نے کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت نے فرمایا ابو بکر نبی کی اتباع سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. بھئی جو کام نبی کرے وہی ابو بکر کریں گے نا، جو کام نبی کریں وہی کام ابو بکر کریں تو اس کو کہتے ہیں اتباع. جو کام نبی کریں ابو بکر ہٹ سے کریں، ہٹ کے کریں تو یہ اتباع کے خلاف ہے. تو جو حضور نے کیا وہی ابو بکر نے کیا، یہ تو اتباع ہے، اس میں تو ثواب ہے. بھئی اتباع میں تو ثواب ہے. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے عنوانات اٹھا کر عقلیات سے، قرآن و سنت سے بالکل عاری عقلیات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. دیکھو تاریخ میں یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا. اب یہ تو بتایا کہ دیکھو غازی عباس کو دیکھو، عباس علمدار کو دیکھو. آج بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. کون ہے یہ غازی علم عباس علمدار عباس؟ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے خانوادہ رسول کا پہرا دیا، تنے تنہا پہرا دیا، حضرت حسین کا پہرا دیا، آپ کی آل کا پہرا دیا. میں نے کہا بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی بات ہے. جتنا چاہ سکتے ہو بیان کرو، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، جتنی بلندی تک لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ، کیونکہ یہ حسین کا پہرے دار ہے. مجھے اس کے اوپر رشک آتا ہے. جو حسین کا پہرے دار ہے واقعی وہ بڑا اونچا ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جس کا پہرے دار حسین ہو، جو حسین کا پہرے دار ہو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اور جس کا پہرے دار حسین ہو وہ کتنا بڑا ہوگا. حسین کا پہرے دار علم بردار ہوتا ہے، عثمان غنی کا پہرے دار حسین ابن علی ہوتا ہے. وہ حسین کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ عثمان غنی کیوں نہیں نظر آتا؟ تمہیں اگر حسین سے پیار ہوتا تو حسین کے عمل کو سراتے. تمہیں حسین سے نہیں، اینٹی اسلام نظریے سے تمہیں پیار ہے، اس لیے ہر بات سے وہ بات نکالتے ہو جو کسی بھی طریقے سے صحابہ کے اختلاف کو اجاگر کرے، صحابہ کے مابین نفرت کو بتا سکے. لیکن صحابہ پر بھی قربان جاؤں، انہوں نے ایسے تعلق کو قائم رکھا ہے، ایسے رشتوں کو نبھایا ہے، قیامت کی صبح تک کالا پیٹتا رہے گا. صحابہ نبی کے حکم پر عمل کرتے رہیں گے. صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے، وہ پیٹتے رہیں گے، لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں ہٹیں گے. میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو انتخاب الہی ہے، اللہ کا انتخاب ہے، جن کے امر کو اللہ معروف کہتا ہے، جن کی نہی کو اللہ منکر کہتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی خود خدا دیتا ہے، جن کو پورے دین کا ضامن، پورے دین کی حوالگی ان کے حوالے کر کے، جن کو قرآن اور سنت حوالے کر کے نبی نے امین بنایا اس دین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سب سے قیمتی کوئی چیز تھی تو وہ اللہ کا قرآن تھا، اپنا فرمان تھا. حضور نے دونوں پکڑ کے صحابہ کے سپرد کر دیے، صحابہ کے حوالے کر دیے اور فرمایا ترکت فیکم امرین، یہ دو چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑنا، حفاظت کرنا، ان کے اوپر عمل پیرا کرنا، ان کے اوپر عمل کرتے رہنا، انہی کو آگے لے کر چلنا. سب سے بڑی دولت قرآن ہے، سب سے بڑی دولت
دولت نبی کا فرمان ہے۔ نبی نے دونوں صحابہ کے حوالے کر کے صحابہ کو امین بنایا ہے۔ وہ جس کو نبی امین کہے، جن کو نبی امین بنائے، جس جماعت کو نبی امین بنائے، اس جماعت پر اعتراض کرنے کا مطلب ہے نبی نے غلط لوگوں کو امین بنایا۔ نبی نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے لیے ان صحابہ کو بھی چنا ہے۔ جب اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے یہ مومن ہیں، اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے راستے پر ہیں، اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے ان کا عمل معروف ہے، اللہ یہ گواہی دیتا ہے ان کی نہیں منکر ہے، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب اللہ کی گواہی ہو، رسول اللہ کی گواہی ہو، اس جماعت صحابہ میں حضور کی آل بھی داخل ہو، نبی کی اولاد بھی داخل ہو، نبی کے اصحاب بھی داخل ہو، رشتے بھی ہمارے سامنے ہو، علی کی بیٹی عمر کے گھر ہو، عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہو، اور حسنین کی بہن عمر کے گھر ہو، یہ سارے رشتے ہمارے سامنے ہوں، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں پیغمبر کے دین کا واسطہ دیتا ہوں کہ دیکھو تو صحیح، دین کو پڑھو تو صحیح، اللہ ان کی شہادت دے، نبی ان کو امین کہے، ان سے محبت عین ایمان ہے، ان سے محبت عین دین ہے، ان سے محبت عین شریعت ہے۔ جب ان کی محبت کو اپناؤ گے اللہ ان کے لیے ایمان کی گواہی دیتا ہے، تمہارے لیے بھی ایمان کی گواہی ہے، کیونکہ جن کے مومن ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے ان سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جب محبت ایمان کی علامت ہے، اسی محبت پہ آ جاؤ، یہی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں طوفانوں سے آنکھیں ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، اور پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو۔ اصحاب محمد سے عشق جرم ہے اگر، تو یہ جرم ایک بار نہیں 100 بار کرو۔